کیا کر رہی ہو؟ میری آواز پر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور ماتھے پر گرانے والی لٹ کو مٹی سے لتڑے ہاتھوں سے پیچھے کیا۔ بالوں پر بھی مٹی اپنے نشان چھوڑ گئی۔ میں خواب اگانے لگی ہوں۔ سادہ سے انداز میں کہہ کر وہ کھرپی ہاتھ میں پکڑے جھک کر پھر سے گوڈی کرنے میں مصروف ہو گئی۔ خواب؟ میں زیر لب بڑبڑائی۔ لیکن خواب تو آنکھوں میں پھوٹتے ہیں، پھر انہی میں پھلتے پھولتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہنے کے ساتھ اس کی شکل دیکھی جس پر مایوسی کی کیفیت پھیل گئی تھی۔ نہیں، خواب بس آنکھوں میں دفن ہوتے ہیں۔ وہ آتے کہاں سے ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جب ہی اب میں یہاں خواب اگاؤں گی، بابا نے کہا تھا یہ جگہ ہر چیز کے لیے موزوں ہے۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہتے ہوئے جواب دیا۔ خواب آنکھوں میں دفن ہوتے ہیں۔ میں خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی اور سامنے موجود لڑکی کو دیکھا جو بار بار ہاتھوں کو اپنے کپڑوں میں صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سارے کپڑوں پر مٹی سے نقش و نگار بن چکے تھے۔ یہ لوگ جو نفسیاتی مرض کا شکار ہوتے ہیں ان کے پاس کتنی گہری باتیں ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جن کی صورت اس طور سے باہر آتی ہے۔ میں جب بھی نفسیاتی مریضوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہ خیال گزرتا ہے، آیا یہ بدقسمت ہے یا خوش قسمت؟ انسان جو عالم مدہوشی میں بے بس نظر آتا ہے، در حقیقت ہوش کی حالت میں اس سے کہیں زیادہ بے بس ہے۔ میں سر جھٹک کر ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم یہاں کیا ڈالو گی؟ میں نے کھدے ہوئے حصے کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ اس کے ارد گرد کچھ موجود نہیں تھا جسے وہ بیج کی شکل میں استعمال کرتی۔ یہاں؟ اس نے اپنی گول گول آنکھیں گھمائی اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر شش چپ کا اشارہ کر کے مجھے اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ میں نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اسے متجسس انداز میں دیکھا۔ ہم نے آم کھائے تھے تو مالی بابا نے اس کی گٹھلیاں دبائی تھی۔ پھر وہاں پودا نکل آیا تھا تو مالی بابا نے کہا تھا ایک دن یہ درخت بن جائے گا، پھر اس پر آم لگیں گے۔ اس نے کچھ دور کھڑے آم کے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ اوائل گرمیوں کے دنوں میں کچے آم پیڑ پر اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ میں جو اس کی نظروں کی تقلید میں دیکھ رہی تھی، میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ سج گئی۔ میں یہاں اپنی آنکھیں دباؤں گی، ان میں بہت سارے خواب دفن ہیں۔ اس کی سرگوشی نما آواز پر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ